السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران اللہ کی آخری کتاب، آخری تنزیل، وحی ربانی عرش اعظم سے نازل شدہ، جبریل علیہ السلام جس کو لے کر اترے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کی وحی کی گئی، اور اس دنیا نے ان مبارک ہونٹوں سے اس کو سنا اور اس کو لکھا اور اس کو یاد کیا۔ یہ تیسری صورت شریفہ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، اور اس کی استعان اور اس کی مدد چاہیے ہمیں کہ ہم پتہ لگا سکیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا میسیجز ہیں، کیا پیغامات ہیں، اور اسی مطابق ہماری سوچ اور ہماری فکر کو ہم ڈھال سکیں، درس حاصل کریں ہم ان آیات بینات سے۔ یہ ایک طویل صورت ہے، سورہ آل عمران کے بعد 200 آیتوں پر مشتمل، اور اس کا پہلا حصہ جس کو ابھی آیت نمبر 1 سے پہلی آیت سے 9 نمبر کی آیت تک 9 آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس گنہگار بندے کو عطا فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرما لیں اور ہمیں اس میں فہم عنایت فرمائیں، اور ان کے جو احکامات ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں، اس کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی کے پیٹرن کو اور اس کے رخ کو صحیح کریں۔ اس لیے پہلے اس کی ترجمانی کیے دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کلام ربانی جو عرش اعظم سے نازل ہوا، ہم ایگزیکٹلی اس کو کرسپونڈنٹ نہیں کر سکتے ہمارے اپنے الفاظ میں، پھر بھی ایک کوشش ہے جس میں اللہ کی مدد اور استعان کی ہمیں ضرورت ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے قبول بھی فرما لے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، انتہائی رحم والا۔ الف لام میم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، آپ اپنی حیات پر ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم۔ اسی نے نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب، جو حقائق سے بھرپور ہے اور جو کنفرم کرتی ہے اس سچ کو جو اس سے پہلے ہے، اور اسی نے تو نازل فرمائی تورات اور انجیل بھی اس سے پہلے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل فرمایا یہ فرقان۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے میں۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین کی اور نہ آسمان کی، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہاری شکل، تمہاری صورت تمہارے ماں کے پیٹ میں بنائی جیسے اس نے چاہا۔ نہیں کوئی الہ مگر وہی، انتہائی غلبے والا اور انتہائی حکمت والا۔ اسی نے نازل فرمائی آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جس میں حکم بتانے والی آیتیں ہیں جو کتاب کی روٹ یا جڑ ہیں۔
اور دیگر آیتیں متشابہات ہیں، ایلیگورک ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں، اس میں جو متشابہ آیات ہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ فتنہ، اور وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کی تعویل، جبکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور جو ڈیپ روٹڈ نالج رکھتے ہیں، علم میں راسخ ہوتے ہیں، ان کا تو قول اور ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تمام آیتوں پر، ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اور عقل کے دروازوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دینا، جبکہ آپ نے اسے ہدایت دی، اور عطا فرمائیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے۔ اے رب ہمارے، بے شک آپ جمع کر لیں گے انسانوں کو ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ یہ آیت بینات تھی، اور یہ صورت شریفہ بھی الف لام میم کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات سے۔ پہلی ہی آیت شریفہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی تعارف دیا جو اس سے قبل سورۃ البقرہ میں ہم نے وہ طویل آیت پڑھی ہے، جس کا نمبر آتا ہے سورۃ البقرہ میں 255، جو مشہور آیت ہے آیت الکرسی کے نام سے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے بھی آیت طویل ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، یاد بھی ہوگی، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ کوئی الہ اس کے سوا ہے ہی نہیں، کوئی ڈیٹی، کوئی گاڈ اس کے سوا نہیں، ایک اور ایک واحد القہار رب، ایک ہی خالق ہے ساری کائنات کا، کائنات کے ایک ایک ذرے کا، چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو، بڑے سے بڑی چیز ہو، کائنات کا ایک ایک ذرہ جو کہیں پر بھی پایا جا رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ ایک اکیلا ہے ساری چیزوں کا۔ باقی جتنی بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ اس کی مخلوق ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر ان میں جان ہے تو وہ جان بھی اسی نے ڈالی ہے، حیات اسی نے دی ہے، وہ اپنی حیات پر آپ قائم ہے۔ دوسری بات، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کی کبریائی اور اس کا جلال ہمیشہ سے قائم، ایور اسٹیبلش، اس پہ کوئی زوال نہیں، کبھی زوال۔ وہی تعارف یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد تعارف دیا اس کتاب کا جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس میں ہمیں بہت کچھ یاد ہے۔ بعض لوگ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ پوری کی پوری کتاب انہیں حفظ ہے، اور ہر گھر میں یہ موجود ہے۔ اس کا تعارف دیا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی الکتاب، وہ حقائق سے بھرپور ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ اس سچ کو کنفرم کرتی ہے جو سچ اس سے پہلے دیگر کتابوں میں جو ریمیننگ سچ ہے، اس کو کنفرمیشن یہ کتاب کرے گی، اس میں سچ کیا ہے اور اس میں باطل کیا ملایا گیا ہے۔ اللہ کی کتابیں ہر دور میں نازل ہوئیں، لیکن انسانیت کی ایک ٹریجڈی ہے، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں کو بھول بیٹھے ہو، یہاں تک کہ ہوا کہ اللہ کی کتاب اویلیبل نہیں رہی، جبکہ دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجا، ہر قوم میں انبیاء اور رسل بھیجا، جتنی تہذیبیں گزر چکی سب میں انبیاء اور رسل آئے، کتابیں اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے، لوگ مس کر دیے اس کو، یہ المیہ ہے۔ اب جو کچھ کتابیں ملتی ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آسمانی کتاب ہے، اس میں 3 کتابیں ہی ہمیں ملتی ہیں، اور اس میں پہلی تو التورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی گئی تھی، اور پھر الانجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ الزبور بھی ہمیں ملتی ہے، جو اس وقت فی الحال تورات شریف کے ہی پارٹ مانا جاتا ہے۔ دا زامس اس کو کہتے ہیں، پی سے اس کی سپیلنگ آتی ہے، پی سائلنٹ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب جو آخری کتاب ہے اللہ کی، القرآن، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ فائنل کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اب دنیا سے یہ چھپائی نہیں جا سکے گی۔ دنیا نے موڑ لے لیا ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد
کہ علم اور تعلیم پھیلے گا اور اس کے بعد میں پوری دنیا میں یہ نور نبوت اور قرآن شریف کا نور پھیلے گا اور یہ قیامت تک موجود رہے گی انسانوں کے درمیان۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے خالق نے، انسانوں کے مالک نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن ہیریٹیج ہے۔ اس شکل میں ہم قرآن شریف کو پیش کریں کہ بھائی یہ تو انسانی وراثت ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مالک نے کیا کلام فرمایا ہم سے۔ دوسری دو کتابیں جن کو تورات اور انجیل کے نام سے ہم نے ابھی تذکرہ کیا، ان کا معاملہ یہ کہ ان کی اوریجنل موجود نہیں ہے، ترجمے در ترجمے در ترجمے۔ اوریجنل زبان میں کب اتری اور پھر وہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس میں واحد کتاب، آخری کتاب اللہ کی، اس میں بالکل تاریخی طور سے یہ عقائد والی بات نہیں ہوگی بلکہ تاریخ، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ 92 سال تک اس پر یورپین یونیورسٹیز نے، 2 یونیورسٹیز نے مل کر اس پر محنت کی ہے اور ان ساری دنیا سے اویلیبل جتنے بھی نسخے تھے اور جتنے بھی پرانے نسخے تھے ان کو سب کو ملا کر دیکھا۔ خود ان کا کہنا یہ ہے، دلیل تو باہر سے آئے وہ زیادہ مضبوط کہلائے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی آیت آگے پیچھے نہیں، تسلسل وہی قائم ہے۔ اور پھر دنیا میں قدیم ترین جو 2 نسخے اس دنیا میں موجود ہیں، ایک ماسکو میوزیم میں اور ایک قاہرہ کے ایجپٹ کے میوزیم میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے، اس سے انہوں نے ٹیلی کیا ہے اور سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ there is no تحریف at all۔ اور یہ قیامت تک ایسا رہے گا۔ دنیا نے بہت کوششیں کی، پہلے دور سے کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کی حفاظت مزید ہوتے چلی جا رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ حفاظ تھے، پھر دور آیا پرنٹنگ پریس کا کہ اتنی کاپیاں چھپ دی، اب دور آ گیا انٹرنیٹ تک کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پہنچا دیا۔ اب یہ چھپایا بھی نہیں جا سکتا، لوگوں سے مٹایا بھی نہیں جا سکتا، تحریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک کام جو ہم سے مس ہوتا ہے، ہم اپنے خود کے لیے قرآن شریف کو اپروچ کریں، ہم سے کیا بات کہتا ہے، اور اسی طرز پر انشاءاللہ ہم اس صورت شریفہ کا مطالعہ کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب حقائق سے بھرپور، جو تصدیق کرتی ہے اس ریمیننگ سچ کا جو اس سے پہلے نازل کی ہوئی چیز ہوگی۔ اسی نے تورات اور انجیل بھی اتاری جو اس کتاب سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے تھی۔ یہ دنیا کبھی خالی نہیں رکھی اللہ نے، یہ انسانوں کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا نہیں کہ ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے ہمارے رب نے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کہتے ہیں ایک ایسے ڈیوائس کو جو بتا دے کہ دودھ کتنا ہے اور پانی کتنا ہے، حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے، سچائی کتنی ہے اور ملاوٹ کتنی ہے۔ اور یہ حیثیت قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو الفرقان فرمایا۔ اور سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت شریفہ اسی آیت سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ تمام جہانوں کو وارننگ دے دیں۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، یہ ہیومن ہیریٹیج ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خود ہم سمجھیں کہ کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، اور پھر اس پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس امانت کو پورا کرنا ہمیں پڑے گا۔ یہ امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں، اور یہ وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پوری انسانیت میں جانا چاہیے۔ اور آیت شریفہ کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے میں پوری قوت اور طاقت اور غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ کی آیتیں ہنسی کھیل کی چیز نہیں ہوا کرتی، بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیا کلام کر رہا ہے ہم سے، کون کلام کر رہا ہے؟ مالک کائنات، خالق کائنات، رب آسمانوں اور زمین کا،
مجھ سے بات کر رہا، آپ سے بات کر رہا ہے، کتاب بھیجی ہے، کلام اتارا ہے اپنا، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ماننے کا معاملہ صرف مان کر ہی ہم رہ جائیں نہیں، جو احکامات آئے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں، جس سے منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جائیں، جو قصص اور واقعات بیان ہوئے ہیں اس سے عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کیا جائے، اور اس مثال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے پیٹرن کو سدھارا جائے۔ اگلی آیت شریفہ، دو آیتیں ایک ساتھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے چھپی نہیں کوئی شے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں کی، نہ زمین کی، نہ ذرہ، نہ کوئی ایٹم، یا اس ایٹم کے اندر میں پروٹون اور نیوٹرون کا سلسلہ اور ان کی گردشیں، ہر شے اس کے پاس ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اس کے علم میں بھی ہے۔ کسی ذرے کو ادھر سے ادھر اس کے علم کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا، اس کے اذن کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی قوتوں کو ایک بار ہمیں پریچے حاصل ہو جائے، اس کی قوتوں کا خوف ہمارے اندر غالب آ جائے گا کہ کتنا زبردست یہ بادشاہ ہے، پھر ہمارا سر ہی نہیں جھکے گا، بلکہ ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارے دل، ہمارے دماغ بھی اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے کہ میں سرنڈر ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں پوری اپنی تمام توجہات اور پریفرنسز سب کو سب سرنڈر کر دیتا ہوں رب العالمین کے لیے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تم غور کرو، وہی رب ہے جس نے تم کو شکل دی، صورت بنائی تمہاری مدر کے ارحام میں، جیسے اس نے چاہی، جیسے چاہا وہ شکل دی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو رب نے چاہا ویسی تیری صورت بنائی اور اس کو فٹ کر دیا تم پر، گردن کے اوپر فٹ کر دیا، اس صورت کو لیے گھوم رہے ہو، چینج نہیں لا سک رہے، فیچرز چینج نہیں ہوتے۔ 80 سال تک پہنچ جائیں، بچپن کی تصویر اور بڑھاپے کی تصویر میں فیچر ایک دکھائی دیتے ہیں، فیچر بدل نہیں سکتے۔ اور وہ یہ بتانا ہمیں چاہ رہا ہے کہ تم میری قدرتوں کو پہچانو۔ اتنا ہی نہیں ہے، قرآن شریف میں اور بھی جو تعارف آیا ہوا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں 53 نمبر کی سورت شریفہ میں، کب سے وہ ہم کو جانتے ہیں، هو عالم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم ایک امبرایو کی شکل میں اپنے مدر کے ووم میں تھے، وہ تب سے تم کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے آیت پڑھی جا چکی ہے کہ اذ انشاکم من الارض، تو تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب زمین سے اس نے تم کو پک اپ کیا۔ ایسی قدرتوں والا، ایسی طاقتوں والا، ایسے علم والا وہ رب ہمارا کہ جس سے فرار ممکن نہیں۔ کوئی ایسی محفل نہیں۔ 58 نمبر کی سورت شریفہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کیا تم نے غور کیا کہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے کیا کچھ ہوتے رہتا ہے زمین اور آسمان میں؟ کوئی ایسی 3 آدمیوں کی میٹنگ نہیں ہوگی جہاں چوتھا اللہ نہیں ہوگا، 5 آدمیوں کی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی جہاں چھٹا اللہ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ تعداد ہو یا اس سے کم تعداد ہو، ہوا ما اللہ ہوا معہم، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اینما کانو، رات ہو دن ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، سفر میں ہو، کوئی فرق اس کو پڑتا نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اور تعارف، اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کا گریٹ ہونا، ہی از دا گریٹسٹ، اور اس کا اثر ہمارے قلب پہ آئے۔ جب اثر قلب پہ آئے گا تو انشاءاللہ عبادت میں وہ جذبہ بڑھے گا۔ آگے فرمایا پھر تذکرہ ہے کتاب کا، اور جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں اول میں اپنی کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے یہاں پھر کتاب قرآن مجید کا ایک تعارف اس طرح دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات،
وہی تو رب ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب نازل فرمائی، جس میں حکم بتانے والی محکمات آیتیں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی روٹ یا جڑ، ام کہتے ہیں ماں کو، وہ کتاب کا مین جڑ ہے۔ وہ اخر و متشابہات، اور دیگر آیتیں الیگورک ہیں، متشابہ ہیں، تشبیہن بتائی گئی ہیں۔ قرآن شریف میں دو قسم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتارا، ایک تو محکم آیتیں جو حکم بتائیں، ڈو اینڈ ڈو ناٹ ڈو، اور دیگر تمثیل ہمیں دی وہ متشابہات آیتیں ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، موت کے بعد کا تذکرہ ہے، حشر کا تذکرہ ہے، حساب کا تذکرہ ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کو کوئی پکچرائزیشن کرنے جائے یا اس کا ایگزیکٹ بیان کرنے جائے، نہیں، وہ ایلیگورک ہے، اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ یہ نظر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ بصارت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کیا یہ ساری چیزیں ہم ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں؟ ایک ساتھ تو آسمان کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کسی کھلے میدان میں بھی کھڑے ہوں اور جہاں تک آپ کی نظر اور آپ کا فیس ہوگا اتنا ہی آسمان آپ کو دکھائی دے گا، پیچھے جو آپ کی آنکھوں کے وہ آسمان پھر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر جب رات اور دن کی جو گردش ہوتی ہے تو جس وقت آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، رات کے وقت وہ آسمان آپ کے نیچے ہو جاتا ہے، وہ حصہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اس آنکھ کی، اس سائٹ کی، اس بصارت کی لمٹ ہے، آدمی اپنی لمٹ کو پہچانے، اور تمثیلاً اور تشبیہاً جو بات اس نے ہمیں بتائی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن کجی ہے، وہ جو متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے ہاتھ آتا ہے فتنہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تعویل کریں اس کی، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کی تعویل کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو تو ایمان رکھنا ہوگا، بیان پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، اس کی میتھڈولوجی، اس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں، نالج میں راسخ اور ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں، ان کے تو جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، کل من عند ربنا، ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو گہری عقل والے یا عقل کے دروازے کھلے رکھنے والے، اور جن میں دو صفتیں اور جو آگے بیان فرمائی دو آیتوں میں وہ صفت ان میں ہو، ان کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے چلیں گے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متشابہ مضمون بیان کیے ہیں، ایلیگورک جو تمثیلیں دی ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ہم متوجہ ہوں گے، اور ہمیں جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اس سے ہم رکے رہیں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اب جو پوری کتاب اور والیوم ہمارے سامنے ہیں، دو قسم کی آیات ہیں، حکم بتانے والی اور متشابہات۔ متشابہات کے پیچھے پڑنا یا اس کی تعویل اور یا اس کی گہرائی میں جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جو بیان فرما دیا سو بیان فرما دیا، اس پہ ایمان رکھے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، ان آیتوں سے اور اس وحی سے، اس تنزیل سے نصیحت تو وہی حاصل کرے جو گہری عقل اور گہرا شعور رکھتے ہوں، اور پھر ان کے جذبات یہ ہوں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ان کی دعا، ان کی دل سے آواز نکلے گی، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے گا۔ انہیں ہمیشہ یہ فکر ہو کہ ان کی سمت صحیح جا رہی ہو، اہدنا الصراط المستقیم بار بار وہ پڑھتے ہوں، اور بار بار ان کو یہ احساس ہو کہ جو زندگی کے ہمارے ہوائی جہاز کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ زندگی کا سفر جس طرح ہو رہا ہے، کاکپٹ پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی رفتار کیا ہے، زمین سے اس کی دوری کیا ہے، فضا میں کتنی اونچائی سے وہ
تیر رہا ہے، پیر رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کے پاس ایندھن کتنا ہے، اندر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، باہر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، کیا کیا ضرورتیں ہیں، کتنا لوڈڈ ہے، کتنا نہیں ہے، وزن کتنا کیری کر رہا ہے، یہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک جہاز کے پائلٹ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، اس کے سامنے میٹر لگے ہوتے ہیں سارے، اور میٹر کو وہ چیک کرتے رہتا ہے۔ ایک تمثیل چھوٹی سی دینے کی کوشش کی کہ اس طرف ہماری توجہ ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو ہم کو سکھایا سورہ فاتحہ میں، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جذبہ یہ ہونا چاہیے، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دینا، اور عطا فرمائیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان کو یہ یقین ہو، ان کے دل کے جذبات ہوں کہ ایک دن رب کے سامنے ساری انسانیت کو کھڑے ہونا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن جب قائم ہوگا، اس دن اس انصاف کے دن میں بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ میرا ہر عمل، میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میرے ہر جذبے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے اور انصاف ہونا ہے۔ میں نے اس دنیا میں کس طرح زندگی گزاری، اتنی مخلوق تھی جن کے ساتھ میں جیتا تھا، میری زندگی گزر رہی تھی، ان مخلوق کے مجھ پہ حقوق کیا تھے؟ اتنے سارے میرے رشتہ دار تھے، اتنے سارے میرے پڑوسی تھے، ان کے حقوق مجھ پر کیا نکلتے تھے، اس کا پیمنٹ ہوا کہ نہیں؟ سو ہمیشہ یہ گھبراہٹ ہو کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، جس دن حشر اور حساب کا وقت ہوگا، اس کٹہرے میں بھی کھڑا رہوں گا، مجھے کہیں سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اور اب جو یہ پوری لسٹ آئی ہوئی ہے، پوری وحی، پوری کتاب، اس کی ایک ایک آئٹم کو میں چیک کروں کہ کون سی آئٹم میرے عمل اور کردار میں نہیں ہے، اس کو شمار کروں۔ جن چیزوں سے اس میں روکا گیا ہے اور وہ اگر مجھ میں موجود ہے تو سب سے پہلے اس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے خیالات سے بھی، اپنے جذبات سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی۔ سچ کہا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے کتاب اللہ سے، کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح رخ پر ڈالوں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ایسا پروسیس نہیں کہ ہدایت ہم نے حاصل کر لی اور اس کو کہیں سیفلی رکھ لیا، اب ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہدایت کا اسٹاک ہمارے پاس ہو گیا۔ ہم کو تو روز سکھایا گیا، ہر نماز کی رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں ہم کو یہی سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلسل ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اور وائٹل جتنی بھی چیزیں ہیں اس انسانیت کی، اس کو تسلسل پہ رکھا ہے اللہ نے۔ آکسیجن مجھے جتنی لگتی ہے دن بھر کی، اس کو میں اسٹور نہیں کر سکتا۔ مہینے بھر کا مجھے پانی لگتا ہو، اس کو میں اسٹور نہیں کر سکتا۔ سال 2 سال کے اناج لگتا ہو، اس کو میں اسٹور نہیں کر سکتا۔ وہ تو کنٹینیوس سپلائی کرتے رہتا ہے اور پالتے رہتا ہے مجھے۔ ایسے ہی معاملہ ہدایت کا، کنٹینیوس سپلائی ہوتی رہے، لیکن اس کے لیے ہمارا ریسیور بھی آن ہونا، ہمارا اینٹینا بھی صحیح ہونا۔ ہدایت کے سگنل آ رہے ہوں، اینٹینا ہمارا صحیح نہیں ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو سدھارا جائے، اپنے اینٹینا کو صحیح کیا جائے، اپنے کنیکشن صحیح طور سے کتاب اللہ سے جوڑ لیے جائیں۔ انشاءاللہ وہ نشریات جاری ہیں، فضا میں ضرور ملے گی۔ ہم خود اپنی راستے کو تجویز کریں جو کتاب اللہ کے مطابق ہو، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ دونوں چیزیں آیا ہیں، دنیا پر کھلی ہوئی ہیں، تھوڑی کوشش تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ پانی پینے کے لیے ایک گلاس پانی تو ندی سے اٹھانا ہوگا، کنویں سے بھرنا ہوگا، فریج سے نکالنا ہوگا، پانی لبوں تک تو نہیں آئے گا، دعا کرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ اس کی مثال بھی دی ہے اللہ نے ایک جگہ، انشاءاللہ جب آئے گا تب ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ان کے جذبات یہ ہوں کہ اے ہمارے رب، آپ ایک انسانیت کو ایک دن ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے اپنے سامنے اور پھر حساب لیں گے، اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ یہی حالت ہونی چاہیے جس کی دعا ہم ابھی سے مانگے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے ہمارے رب ہمارا حساب آسان کر دیجیے۔ اسسمنٹ سب کا ہونا ہے،
اور اسی لیے اللہ نے ہم کو شعور اور عقل دی ہے کہ ہم سیلف اسسمنٹ یہاں کرتے رہیں، اپنا اسسمنٹ خود کرتے رہیں۔ اس پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا جاری کر دیا۔ ایک مہینہ پورا رمضان کا جاتا ہے جس کو احتساب کا ہی مہینہ کہا جا سکتا ہے، کہ آدمی اس وقت سیلف اسسمنٹ کرے کہ اس کے بقیہ 11 مہینے کس طرح گئے، اور آگے جو 11 مہینے جانے والے ہیں اس کی پلاننگ کرے، ان چیزوں سے بچے جس کے بارے میں کتاب اللہ میں منع کر دیا گیا، اور ان چیزوں کو اپنے عمل اور کردار اور گفتار کے اندر میں ڈالے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی پر آج کی بات کو پوری کرتے ہیں، اور یہی دعا ہم اپنے رب سے پھر مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على النبي الكريم۔